اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا انسان جب سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کو جب استعمال کرتا ہے، اس کی وہ آنکھ کھلتی ہے جس کے اندر اس کو سمجھ آتی ہے کہ انسان نے زندگی کہ کیسے گزارنی، یا انسان کیسے زندگی گزاری اور انسانی ضرورت کے لیے کیا کیا چیز چاہیے۔ تو اس میں دیکھیں کہ آپ کے اگر انسان جب سوچنے اور سمجھنے کے قابل ہو کر یہ سوچتا ہے کہ آج کی جو زندگی ہے وہ بنسبت ماضی کے ہزاروں سال پہلے کی زندگی کے بڑی آسان ہے، کیونکہ جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ ماضی میں لوگ غاروں میں رہتے تھے، یا یہ ہے کہ پھر جو ماضی کے لوگ تھے وہ سفر جو ہے وہ پیدل کرتے تھے، کہ چاہے وہ ہزاروں میل کا ہو یا پھر چند کلومیٹر کا ہو، تو وہ لوگ پیدل سفر کرتے تھے اور کھانے پینے کے لیے یہ کہ جنگلوں میں شکار کھیلتے تھے۔ تو وہ سوچتا ہے کہ جو یہ زندگی ہے نا، اس ہزاروں سال پہلے سے بنسبت آج یہ ہے نا، زندگی بڑی بہترین ہے اور بڑی کہ اچھی زندگی ہے، کہ کیونکہ انسان کو کیا چاہیے ہوتی ہے کہ انسان کو کھانا چاہیے، اور یہ ہے کہ انسان کو گھر چاہیے اور لباس چاہیے۔ تو یہ ہے کہ ماضی میں ایسی مشکلات تھیں، تو پھر آج کا انسان اسی وجہ سے یہی سوچتا ہے کہ کافی بہتر زندگی ہے، کیونکہ انسان، آپ کو پتہ ہے کہ جب انسان کو جب اس دور میں اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ بہت زیادہ آسائشیں اپنے سامنے پاتا ہے، جیسے لباس ہے مختلف کلر کے، مختلف ڈیزائن کے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ماضی میں لوگ بہت کم کہ زیادہ تر لوگوں کو زیادہ دور آپ نہ بھی جائیں ماضی کے اندر، لیکن یہ کہ چند سال پہلے 20 25 30 سال پہلے لوگوں کے پاس ایک یا دو ہی ایسے لباس کپڑے ہوتے تھے۔ لیکن یہ ہے کہ میں ان لوگوں کی بات کروں یہاں پہ، یہ ہے کہ بڑا متوسط طبقہ ہے یا پھر ترقی پذیر ممالک ہے، کیونکہ میں خود، میرا تعلق ترقی پذیر ممالک سے ہے، تو ملک سے ہے، تو پھر یہ ہے کہ اسی کا ماحول یا اسی کا معاشرہ دیکھ کر ہی میں بات کر سکتا ہوں کہ لوگوں کے پاس بڑے کہ جو متوسط طبقہ تھا، بڑے کم کپڑے ہوتے تھے، وہ بڑا مشکل سے گزارا کرتے تھے۔ لیکن یہ ہے کہ آج جو ہے نا، یہ آج بڑی کہ ہر دن انسان ایک نیا لباس پہنتا ہے اور مختلف قسم کے کھانے کھاتا ہے، اور یہ کہ بڑے اچھے گھر بنا کے رہتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ جب ماضی میں جانگا جائے تو اس کو، انسان کو پتہ چلتا ہے کہ ماضی میں لوگ جو ہے نا وہ بڑی مشکل میں رہتے تھے اور بڑی مشکل سے گزارا کرتے تھے، ان کے پاس لباس نہ ہونے کے برابر تھا، یہ ہے کہ اور دوسرا وہ گھروں میں رہتے تھے۔ تو اسی وجہ سے جو ہے نا، آج کا انسان جب اپنے سامنے آسائشیں دیکھتا ہے تو وہ بڑا سہل پسند ہو گیا ہے، بڑی کہ اس کے سامنے ہر قسم کی آسائش ہے۔ اس کو یہ ہے کہ سفر کرنے کے لیے کہ وہ پیدل نہیں جانا پڑتا کہیں بھی، چاہے کسی دوسرے ملک میں جائے یا کسی شہر میں جائے، وہ گاڑی کا یا جہاز کا استعمال کرتا ہے، یا پھر وہ گھروں میں نہیں رہتا آج کا انسان، وہ بڑی بڑی بلڈنگوں میں، محلوں میں رہ رہا ہے، یعنی کہ مکان بنا کے رہ رہا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو مختلف قسم کے مختلف ڈیزائنوں میں لباس مل جاتا ہے۔ تو اصل جو بنیادی ضروریات ہے انسان کی، وہ یہی ہے، کیونکہ انسان زیادہ تر اسی کے متعلق ہی سوچتا ہے، اور اسی سوچ کی وجہ سے انسان یہ ہے نا کہ بڑا سہل پسند سا ہو گیا ہے، اور انسان یہ ہے کہ وہ جو سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے نا، جو بہترین طریقے سے انسان محسوس کر سکتا ہے کہ بہت سی ایسی، کیونکہ کچھ معاشرے ایسے ہیں، کچھ قومیں ایسی ہیں یا کچھ ملک ایسے ہیں جن کے اندر اب بھی جو ہے نا بہت زیادہ محرومیاں پائی جاتی ہیں، کمیاں پائی جاتی ہیں۔ تو جب انسان جو ہے نا، اس کی جو زندگی کے جو ہے ضروریات ہے، وہاں تک اگر وہ سوچتا ہے تو پھر یہی سمجھتا ہے کہ میری زندگی بڑی آسان ہے، کیونکہ وہ ویسی کی ویسی دنیا قبول کر لیتا ہے جیسی وہ اس کو نظر آتی ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ مجھے آسائشیں مل گئی ہیں، تو میں کوئی آگے نہیں سوچوں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے سہل پسندی جو ہوتی ہے وہ، میں تو کہتا ہوں، سوچنے کی صلاحیت چھین لیتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ بالکل ہی انسان سوچنے سے قاصر ہو جاتا ہے، بلکہ بہترین سوچنے کی صلاحیت چھین لیتی ہے، جو سہل پسندی ہے انسان کو، انسان آسانی کی طرف چلا جاتا ہے بنسبت ماضی کے۔ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کہ اپنی دنیا کو ویسے کا ویسے قبول نہیں کیا جیسے کہ وہ دنیا تھی۔ میں اس دنیا کی بات نہیں کر رہا جہاں پہ 195 ملک ہیں اور یہ ہے کہ اس میں 7 بر اعظم ہیں، میں اس دنیا کی بات کر رہا ہوں، ہر انسان کی، جو اس کے ارد گرد کا ماحول ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی کونے میں بھی رہتا ہو، کیونکہ اس کی، انسان کی دنیا وہی ہوتی ہے جو اس کے ارد گرد کا ماحول ہوتا ہے، اس کا اپنا معاشرہ ہوتا ہے، اس کا اپنا ملک ہوتا ہے، یا اس کا اپنے جتنی بھی ہے، بے شک وہ کہ اتلے وہ جو ملک تک نہ بھی سوچے، لیکن جہاں پہ رہتا ہے اس کا ارد گرد اس کا اپنا ماحول ہوتا ہے، اس ماحول سے وہ محسوس کر سکتا ہے
کہ میرے ماحول کے اندر کون سی ایسی ابھی بھی کمی باقی ہے، کون سی ایسی کوتاہی ہے یا کون سی ایسی محرومیاں ہیں جس سے یہ ہے کہ ہم مطلب کہ مزید کوشش کریں، مزید بہتر سوچیں تو ہم جو فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ بڑی بدقسمتی ہے کہ سہل پسندی کی وجہ سے انسان نہ کوئی بہترین سوچ سکتا ہے، نہ کوئی بہترین کر سکتا ہے، کیونکہ سہل پسندی انسان کا جو ہے نا وہ سوچنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے بہترین سوچنے کی وہ چھین لیتی ہے۔ انسان بڑی جب اپنے سامنے آسائشیں دیکھتا ہے تو اس کو کیا ضرورت ہے پھر وہ کوئی بہترین سوچے یا بہتری کی طرف جائے۔ جیسے مطلب کہ ایسے کچھ لوگ ہیں جو مطلب کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کیونکہ ان کے پاس وہ ایسا عقل اور شعور کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ یار ہمارے اندر ابھی بھی کچھ ایسے ہمارے معاشروں کے لیے، ہمارے لوگوں کے لیے کچھ ایسی کمیاں ہیں، کچھ ایسی محرومیاں ہیں جن کو ہم دور کر سکتے ہیں اگر ہمارے پاس صلاحیت ہو یا ہم کوشش کریں۔ اس میں کوئی شک نہیں، صلاحیت تو ہر انسان کے پاس ہی ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو انسان کو کچھ سب سے بڑی صلاحیت تو یہی ہے انسان کے پاس کہ انسان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، اور انسان خود کو قابل بناتا ہے، اس قابل بناتا ہے کہ وہ خود اپنی محرومیاں دور کر سکے، اپنے لوگوں کی محرومیاں دور کر سکے، اس میں جو کمی ہے وہ دور کر سکے۔ لیکن بدقسمتی ہے کہ ہم وہ چیز نہیں سوچتے، کیونکہ آج بھی کچھ ایسے معاشرے ہیں، کچھ ایسے ممالک ہیں جہاں پہ بہت سی ایسی محرومیاں پائی جاتی ہیں، کمیاں پائی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے کہ اس کے لوگ بھی جو ہے نا اپنی سہل پسندی کی وجہ سے نہ کوئی بہترین سوچتے ہیں، نہ بہترین کرنے کا کچھ کام کرنے کے بارے میں کوشش کرتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ انسان بڑا سہل پسند ہے، یہ ہو گیا ہے بلکہ، کیونکہ ماضی میں انسان جب آنکھ کھولتا تھا تو اس کو نظر آتا تھا کہ اندھیرا ہے ہمارے سامنے، جب رات ہوتی تھی تو اندھیرے کے لیے وہ یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے، پھر اس نے سوچا کہ کچھ ایسی روشنی ہونی چاہیے جس سے یہ ہے کہ میرے ارد گرد کا ماحول روشن ہو اور میں کہیں جا سکوں اور کچھ گھر میں کچھ چیز استعمال کر سکوں، یا یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ ضرورت ہے زندگی کے لیے روشنی بہت زیادہ ضروری ہے، تو اسی پر کام ہوا۔ تو ایڈیسن نے آپ دیکھ لو کہ یہ بلب ایجاد کیا، اس کے بعد ہے کہ پوری دنیا روشن ہوگی، ہر گھر میں روشنی ہوتی ہے۔ لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ اسی وقت کے لوگوں نے سوچا کہ لوگ گھروں میں رہ رہے ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ گھروں میں تو دوسرے جانور بھی رہتے ہیں، تو پھر انہوں نے محسوس کیا کہ یہ ہے کہ جانوروں کی طرح زندگی نہیں انسان کی ہونی چاہیے، انسان اشرف المخلوق ہے، تو انسان کو مطلب کہ بہتری کی طرف چاہیے۔ تو پھر کسی انسان نے سوچا کہ کوئی گھر ہونا چاہیے الگ قسم کا، جیسے مطلب کہ گھروں سے مماثلت نہ کرتا ہو جیسے دوسرے جانور رہتے ہیں، تو اس نے ایک بہترین قسم کا گھر بنایا، گھر میں رہنا شروع کر دیا۔ اسی طرح سفر کا ہے کہ کیسے لوگ ہزاروں میلوں کا سفر پیدل سفر کرتے تھے، تو اسی طرح کسی انسان نے سوچا، بہت سی مثالیں ملتی ہیں ہمیں کہ ہمیں جو ہے سفر ہے وہ مطلب کہ آسانی پیدا ہونی چاہیے انسانوں کے لیے، کیونکہ ہم انسان ہیں اور بہترین مخلوق ہے اپنے اس خالق کی، تو ہم اگر بہترین ہیں تو ہمیں جو ہے نا ہمارے لیے آسانی ہونی چاہیے اور دوسرے انسانوں کے لیے بھی آسانی بنے۔ لیکن یہ وہ لوگ سوچتے ہیں جو مطلب کہ دیکھتے ہیں مشکلات ہو کہ ہمارے سامنے مشکلات ہیں، محرومیاں ہیں، یہ وہ لوگ سوچتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ جن کو بالکل جن کی آسائشیں یہاں تک ہے کہ ان کو صرف لباس اور کپڑا مل جائے اور مکان مل جائے، وہ اس سے آگے پھر نہیں سوچ سکتے، کیونکہ ان کے اندر سوچ کے اندر جو ہے نا وہ سیلف پسندی آ جاتی ہے، اور جب انسان کی سوچ میں سیلف پسندی آتی ہے تو انسان کبھی بھی بہترین نہیں سوچ سکتا۔ تو اس کے لیے ہمیں بھی اگر ہم اس معاشرے میں، ہمارے اپنے معاشرے میں، ہمارے اپنے لوگوں میں یا ہمارے ملک میں کچھ ایسی کمیاں ہیں، تو اس میں ہمارے کچھ لوگوں کو یہ محسوس کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر ایسی کمیاں ہم ان کو دور کر سکتے ہیں اور کوئی بہترین کام کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے انسان ہمیشہ سیکھتا ہے جب بھی مشکلات میں سیکھتا ہے، جب انسان کو مشکلیں نظر آتی ہیں، آسانی میں کوئی بھی انسان نہیں سیکھتا۔ تو ہمیں بھی ویسی کی ویسی دنیا جو ہمارے ارد گرد کا ماحول ہے ویسا قبول نہیں کرنا چاہیے جیسے ماضی کے لوگوں نے انہوں نے قبول نہیں کیا تھا، کیونکہ وہی جو ماضی کے لوگ تھے جنہوں نے اس دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیا، وہ ہمارے لیے یہ ہے کہ سبق بھی ہیں اور ہمارے لیے مثال بھی ہیں کہ اگر ان لوگوں نے ویسی کی ویسی دنیا قبول نہیں کی تو ہمیں بھی قبول نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے معاشرے کے لیے کام کرنا چاہیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے کام کرنا چاہیے، اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے ارد گرد کون سی ایسی کمیاں ہیں، کون سی ایسی محرومیاں، کیونکہ ابھی بھی آج تک بھی ایسے ممالک ہیں جہاں کمیاں پائی جاتی ہیں، محرومیاں پائی جاتی ہیں، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ میرا آج کا پیغام تھا، اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہوگی تو میں آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔